بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع یہودیت کے حوالے سے ہے۔ آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودیت کا وجود تاریخی حوالے سے کیا ہے۔ لہذا آسان لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ یہودیت کو بنی اسرائیل سے جوڑا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ لہذا بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ لہذا آج ان کا شجرہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ فلسطین میں آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ میں رہتے تھے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام جو فلسطین میں آباد ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، وہی نبی اسرائیل قوم کا آغاز ہوا۔ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا عبادت کرتے تھے۔ اور آگے چلتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان وسیع ہونے کی وجہ سے شروع ہی سے قبیلوں میں بٹ چکا تھا، لہذا 12 قبیلے وجود میں آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جو کہ آخری نمبر پہ تھے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو مارنے کی سازش ان کے بھائیوں نے تیار کی، اور آخر کار مارنے کی نیت سے کنویں میں پھینک دیا۔ المختصر بعد میں وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی سنگین گناہ کی باوجود انہیں معاف کر دیا تھا، اپنے والدین اور 11 بھائیوں کو مصر میں آباد بھی کر دیا تھا، لیکن ان کے بھائیوں کے دلوں میں کینہ گھر کیے ہوئے تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے مصر میں بتوں کی پوجا کرنا ختم کی اور ایک اللہ کی پیروی کرنے کو ممکن بنایا، تو یہ کام ان کے بھائی یہودا کو پسند نہ آیا، اور ان کے بھائی یہودا نے عہد کر لیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو اپنے خود ساختہ مذہب کی طرف راغب کریں گے۔ یہودا کے پیروکار یہودی کہلائے۔ 722 BC میں جب اسرائیل فتح ہوا تو بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا۔ صرف 2 فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہودا اور بن یامین کے قبیلے جلا وطن نہ ہو سکے۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہودا اور بن یامین قبائل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ دیا اور ان کی بادشاہت کو قبول کیا، اور پھر اس سے علاق سے سلطنت یہودا وجود میں آئی، جو آج یہودیوں کے نام سے پہچانی جاتے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی حصے پہ قابض رہے اور توریت پہ عمل کرتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہذب انسان کی فطری ضرورت، گویا کہ اللہ نے اس کے خمین میں یہ بات رکھ دی کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا خالق ضرور ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کے باوجود دنیا میں لا مذہب لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ یہودی قوم اللہ کو دھوکہ دیتی تھی، نافرمان ایک لحاظ سے نہیں مانتی تھی۔ ان کا سب سے بڑا تکبر کہ وہ اللہ کی بڑی
چیتی قوم ہے، وہ انسانوں کو غلام سمجھتی ہے، وہ دنیا پہ حکومت کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرے۔ یہودی جانتے ہیں اور وہ تابوت سکینہ تلاش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی میں پہنچایا جائے۔ آخر میں یوں کہوں گا کہ رب کائنات ان پر متعدد بار لعنت بھیجی ہے، اس کے بعد کہنے کی کچھ باقی نہیں رہتا۔ آج صرف یہودیوں کے معاملات کے لیے یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، بس آج اتنا ہی، شکریہ۔